ڈاکٹر صاحب فار ایگزامپل کہتے ہیں نا سر کہ ہر کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. پاکستان اس ریجن کا وہ واحد ملک ہے سر جس کے پاس اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. ہم کمرشل اینٹیٹیز کی جو آئل ریزروز ہوتے ہیں ہماری حکومت اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہمارے آئل ریزروز ہیں. بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اب سینکشنز ایران سے اٹھ جائیں, ایران سے سستی بجلی گیس لے سکیں جس طرح چائنا لے رہا ہے, انڈیا لے رہا ہے, اور ہماری حکومت آنکھیں کھولے اور اپنے لیے آئل کے اسٹریٹجک ریزروز بنانے کے لیے بھی 10-15 ارب روپے رکھ دے, یا پھر جہاز بیچ کر کے بھی وہ پیسے نکالے جا سکتے ہیں. 10-15-20 ارب روپے نکالنا حکومت کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, لیکن ایک اپرچونٹی ہے کہ اب حکومت اپنے اسٹریٹجک ریزروز بنا سکتی ہے. آپ کی نظر میں اس وقت اس کرائسس میں پاکستان کے لیے کون کون سی اپرچونٹیز ہیں؟ کیا ہم اپنی اکنامک کنڈیشن بہتر کر پائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ طلحہ جتوئی صاحب, بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. دیکھیے پاکستان کے پاس یہ دوبارہ اپرچونٹی آئی ہے کہ پورٹ قاسم, کراچی بندرگاہ, گوادر ایک بار پھر خطے میں مین ہب کے طور پہ استعمال ہو جائے. اور گوادر کے اوپر دیکھا آپ نے, ایران نے اور سب نے اپنی ٹریفک پوری ڈالنے کا اندیہ بھی دے دیا. اس کے بعد آئل ریزروز کی بات آ رہی ہے تو پاکستان کے پاس 3 بڑی جو آئل ریفائنریز کی جو ریسورسز ہیں اس کے اندر پاکستان اپنا نیشنل اسٹریٹجک آئل سٹوریج بڑے آرام سے بنا سکتا ہے. اور اس کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹ از ول, نیت, رضامندی اور کرنے کی جرت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کرے گی. پوری گورنمنٹ کو احساس ہوا ہے, ہمارے دفاعی اداروں کو احساس ہوا ہے کہ کتنے ہم ولنریبل ہیں, کہ ہم کمرشل سٹوریج پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اگر جنگ کوئی بھی ہو جاتی ہے یا خطے میں کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے. ایک چیز اور, ہماری جو اوور آل اکانومی ہے, میں ہماری ٹوریزم اکانومی سمجھتا ہوں, ہماری جو ایوییشن اکانومی ہے ٹرانزٹ کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ امپروو کرے گی, کیونکہ ایمریٹس کے اندر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. ہمارا سیکیورٹی نیٹ نے بڑی ہمیں چیزیں جو ہیں وہ اپرچونٹی دی ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اندر اب ایف ڈی آئی کے حوالے سے بہت ساری امپروومنٹس مجھے آتی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ابھی آپ نے اشارے سے کہی, وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل ول ہے. پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آ جاتی ہے, اور ایک طرح سے جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل, اگر ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آج پاکستان دنیا میں اس مقام پر کھڑا ہے جہاں پر پاکستان از این اسٹیبلشڈ مڈل پاور, مڈل ٹو سپر پاور ود ان دا ریجن. سو اس کے اندر صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, اینڈنگ آف پولرائزیشن. اس کے بعد دیکھیے پاکستان کے پاس لاٹ آف اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے, اس کے بعد پاکستان کی ہیومن ریسورس کے حوالے سے, ایکسپورٹ آف ہیومن ریسورس کے حوالے سے. یہ دبئی اور یہ جہاں جہاں تباہیاں ہوئی ہیں, ایک اندازے کے مطابق 2.5 سے 3 لاکھ مین پاور جو ہے وہ جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد چاہیے ہوگی. اور 2.5 سے 3 لاکھ مین پاور کا جو اینول ریونیو پاکستان کو آتا ہے ان ٹرمز آف جو ریمیٹنس, دیٹ ول بی اوور 7 to 10 بلین ڈالر. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اٹ آل نیڈز اے ویری significant, very thoughtful policy so that opportunity can be capitalized. Opportunity is there, challenge was there, and now it is the time to capitalize those opportunities.